اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم۔ اور ان منافقین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں یؤذون النبیین، یؤذون النبی، جو کہ اذیت دیتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، مطلب یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی بھی بات کر دیتے ہیں جھوٹے بہانے، اور وہ کہتے ہیں آپس میں، وہ کہتے ہیں ہوا اذن، یہ تو کان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بھی بات ہم کہتے ہیں یہ اس کو سن کر اس پر کیا کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کا جو سننا ہے نا، دو طرح، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کی بات کو سچا سمجھ کر اس پر کیا ہونے، خاموش ہونے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کی بات سنیں اور ان کو معلوم بھی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، از راہ تراحم اور شفقت کیا رہیں، خاموش۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قل اذن خیر لکم، یعنی یہ جو کان ہے یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یعنی وہ جو پیغمبر ہے نا وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور بات مانتے ہیں مومن کی، اور یعنی مومنین کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے، یعنی جو ظاہری طور پر تم میں سے ایمان کا اقرار کر لیتے ہیں نا، یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، ان کے حق میں یہ کیا ہے، رحمت، کہ صرف ظاہر ان کو علم کے باوجود ان کو کیا نہیں کہتے، اپنی جماعت سے نہیں نکالتے، ازراہ تراہم، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو سب معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، تاکہ وہ تمہیں راضی کر دیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احق ان یرضوہ، یہ زیادہ حق رکھتے ہیں اس کا کہ یہ ان کو رضا کریں، ان کو ہی راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر واقع میں ہی یہ کیا ہے، مومن ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ جو کوئی عداوت کرے، دشمنی کرے، مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی رسوائی کی بات ہے، بڑی رسوائی ہے۔ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، اب وہی کے وقت ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ، اور عام حالات میں بھی یہ منافقین ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کوئی سورت ان کے خلاف نازل نہ ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ظاہر کر دے جو ان کے دلوں میں، یعنی ان کو بتلا دے جو ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا، اور یہ کہتے تھے نا کہ ہم تو صرف کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کرتے رہو، استہزاء، مذاق بناتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ نکال دیں گے جو تم ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی اس چیز کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، ظاہر کر دیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جیسے بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے کیا کر دیے گئے تھے، نام وغیرہ بتلا دیے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظاہر نہیں کیا، بعض روایات میں ظاہر کا بھی آتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ ان سے سوال کریں، تو مطلب کیا باتیں کر رہے تھے آپس میں، تو لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس کیا کرتے ہیں، نخوض ونلعب، یعنی محض ہنسی کی اور دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، انا كنا نخوض، یعنی ہم تو محض باتیں کرتے ہیں، نخوض ونلعب، یعنی کھیل، دل لگی کی، ہنسی کھیل کی باتیں کرتے ہیں۔ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ آیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم استہزاء کرتے ہو۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا باتیں کر رہے تو لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو محض دل لگی کی اور کھیل کود کی باتیں کر رہے ہیں۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم استہزاء کرتے ہو، مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تو اب کوئی بہانے مت کرو، تم نے کفر کیا ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن، یعنی ایمان سے مراد یہاں پر ظاہری جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کریں گے، بھی نعذب طائفۃ، تو ہم دوسری جماعت کو عذاب دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ کیا مجرم لوگ، گنہگار لوگ تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ منافق مرد اور عورتیں بعض بعض کا حصہ ہیں، جز ہیں۔ یأمرون بالمنکر، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بھی کیا کرتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، مطلب کہ خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں رکھا۔ فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی رعایت نہ کی۔ تو یعنی یہ جو نسوا اللہ فنسیہم، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ تو نسیان کے ایک عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نسیان سے، عیوب سے کیا ہیں، پاک ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے فنسیہم، اس سے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ ان کو ان کی بدعمالیوں کی سزا ملے گی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جیسا انہوں نے عمل کیا ویسے ہی ان کو کیا ملے گا، بدلہ ملے گا۔ تو یہ کلام اس کے مشاکلت کے طریقے پر، یا اس کو مقابلہ بھی کہتے ہیں بلاغت کی اصطلاح، جیسے آتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو وہاں بھی یہی معنی ہے، یعنی فناسیہم، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان کو بلا دیں گے، مطلب کیا، اللہ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دیں گے قیامت کے دن، یہ معنی ہے اس کی۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ کیا ہیں، گنہگار لوگ ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں سے، عورتوں سے، اور کفار سے، کس کا، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کفار کے تمام طبقات لفظ کفار میں داخل ہے، تو پھر جو تخصیص کی کس کی، منافق مرد اور عورتوں کی، وہ ان کی شدت عذاب کو بتلانے کے لیے۔ ہی حسبہم، وہی ان کو کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے کیا ہے، باقی رہنے والا دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح ہوں جو تم سے پہلے گزرے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ قوت میں کیا تھے، تم سے بڑھ کر تھے، واکثر اموالا واولادا، اور زیادہ تھے کس میں، مال میں اور اولادوں میں۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے کیا کر لیا، فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے سے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم نے نفع اٹھایا اپنے حصے سے۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ ان لوگوں نے نفع اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، کس سے، اپنے حصے سے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی گھسے ہو ان کی طرح جو گھسے، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی گھسے ہو، یعنی مطلب ہے کہ دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے پہلے کیا کی، سازشیں کی۔ خوض کا معنی کسی چیز میں کیا ہونا، گھسنا، دلچسپی لینا۔ اور اس آیت کے بارے میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ منافقین کو ہی کہا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ مسلمانوں کو یہ خطاب ہو رہا ہے۔ کس کو خطاب ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کیا ہو رہا ہے، خطاب ہو رہا ہے، کہ مطلب کیا، جیسے ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا نا کہ تم کس پر چلو گے، بنی اسرائیل کے لوگوں کی ٹکر، جس طرح ان کے بدعمالیاں تھیں، اسی طرح تم میں بھی کیا ہوں گے، بدعمالیاں ہیں گی۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیا نہیں پہنچی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح میں سے، قوم عاد سے، قوم سمود سے، وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے حالات، واصحاب مدین اور اہل مدین، والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیوں والے، قوم لوط، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس لے کر آئے ان کے رسول واضح نشانیاں، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والے نہ تھے بلکہ یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ بعض کی کیا ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان پر کیا کریں گے، رحم کریں گے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں، وعد اللہ المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے مومن مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور عمدہ ٹھکانے، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ ٹھکانے، عمدہ ٹھکانے، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رضامندی ہے وہ کیا ہے، بہت بڑی نعمت، یعنی وہ ان سب نعمتوں سے کیا ہے، بڑھ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس ترجمے میں پھر ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا، اس کے یہ معنی نہیں کہ رضوان اللہ سے بڑھے، ٹھیک ہے، جیسے وہ کسی بطور مزاح کے بعد مشہور ہے کہ کسی شخص نے اردو ترجمہ سے پڑھا تھا، اس سے کسی نے پوچھا اس کا کیا ترجمہ، اس نے کہا رضوان من اللہ اکبر، تو اس نے کہا رضوان جو ہے نا فرشتے کا نام ہے، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے، جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت نہیں، یہ کیا ہے، جزوی فضیلت، ٹھیک ہے۔ تو رضوان سے کیا مراد ہے، رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، وہ ان سب نعمتوں سے بڑھ کر، جیسے جو بعض بیات میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا کیا فرمائیں گے، اعلان فرمائیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کیا ہے، بڑی کامیابی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجیے کفار سے اور منافقین سے، اور ان کے حق میں سختی کیجیے، ان کے حق میں کیا کیجیے، سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے، یحلفون باللہ ما قالوا، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ما قالوا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ اب یہ آیات جو ہے نا، پہلے اس کا ترجمہ کر، پھر یہ خاص پس منظر میں نازل ہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کہا کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ منکر ہو گئے اپنے اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو نہیں پہنچے، وَهَمُّوا، اور ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس چیز کا جو نہ پا سکے، نہ حاصل کر سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے نہیں بدلہ لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا اور اس کے رسول نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، لیکن وہ بجائے اس کی کہ شکر کرتے وہ بدعمالیاں مبتلا ہو گئے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ لوگ رجوع کر لیتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ کیا کریں، اعراض کریں گے، پیٹ پھیر لیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب، دردناک عذاب دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو یہ جو روایات ہے نا، یہ خاص طور پر جو یہ جو آیت ہے یہ والی، اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ منافقین نے
ایک خفیہ سازش کی تھی، اور انہوں نے 10-12 لوگ اس کام کے لیے تیار کیے کہ تبوک سے واپسی پڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فلاں گھاٹی سے گزریں گے نا تو ہم یہ لوگ وہاں سے کیا ہوں گے، حملہ آور ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بذریعہ وحی اطلاع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستہ تبدیل کیا ان کی سازش سے تو بچ گئے، تو پھر اس موقع پر کیا ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی۔ اور پھر جو اس کا دوسرا حصہ ہے، اور جیسے آگے بھی آیت آ رہی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے بعض لوگ ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے اپنے فضل میں سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم کیا کریں گے، صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا اپنے فضل میں سے، بَخِلُوا بِهِ، اب وہ کیا کرنے لگے، بخل کرنے لگے، اب وہ کیا کرنے لگے، بخل کرنے لگے۔ جیسے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے نا کہ وہ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے کہا، تو مال و دولت کی بہت زیادہ کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اتنی بکریاں ہو گئیں کہ اب مدینہ میں رہنے کی جگہ نہیں رہی، پھر اس سے باہر چلے گئے، تو پھر صرف کچھ نمازوں میں مدینہ آنا ہوتا تھا، پھر تعداد اور بڑھ گئی تو صرف جمعے کے دن مدینہ آنا ہوتا، یہاں تک کہ تعداد اور زیادہ بڑھ گئی تو جمعے کے لیے بھی آنا چھوڑ دی، یعنی جو مال تھا وہ اتنا بڑھ گیا، تجارت بڑھتی گئی کہ اب صرف جمعے والے دن ہی مدینہ آتے، آہستہ آہستہ وہ بھی نہیں، ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس، اس شخص کے پاس منافق اس کے لیے جو ہے نا صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا، ایک تو ان کے پاس اور ایک قبیلہ سلیم کے ایک اور شخص کے پاس، تو جب یہ لوگ اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ یہ تو مجھے جو ہے نا کوئی جزیہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، مسلمان سے کون سا ٹیکس لیا جاتا ہے، تو ایسا اچھا جن عاملین تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو ان سے اس نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں، آپ لوگ جب واپس آئیں گے نا پھر میرے پاس آئیں، تو پھر میں کیا کروں، اس کے بارے میں کوئی غور کروں۔ تو یہ دوسرے شخص کے پاس گئے جو قبیلہ سلیم کا، جس کے پاس 2 لوگوں کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، انہوں نے اپنے مال میں سے عمدہ مال جو ہے نا وہ دیا۔ اب یہ لوگ جب واپس آئے تو پھر اس نے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ میں نے تو اس پہ غور کیا ہے، یہ تو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، یہ تو جزیہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ وہ، اس طرح کی باتیں شروع کر۔ پھر اس موقع پر جو ہے نا یہ آیات کیا نازل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یعنی کہ یہ ہلاک ہو یہ شخص۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مال اپنا لے کر بھی آیا اور توبہ بھی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ جو ہے نا وہ قبول نہیں کی۔ پھر عہد خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی وہ مال لے کر آیا کہ میرے سے آپ صدقات کی وصولی کر لیں، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے دور میں وہ شخص جو ہے نا اس کا انتقال ہوا، تو اس کے بارے میں پھر سوالیاں یہ آتا ہے نا کہ جب اس نے توبہ قبول کر لی، اس کا جواب پھر یہی دیا، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ابھی بھی یہ شخص جو ہے نا صرف توبہ ظاہری طور پر کر، دل سے توبہ نہیں کر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توبہ قبول نہیں فرمائی۔ تو اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق، إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن کے وہ اس کو ملیں گے، بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ، اچھا اب یہ کس سبب سے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کی، جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس سبب سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ الذین یلمزون الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرهم و نجواهم،
کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، ان کے آپس کے مشوروں کو بھی، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں الغیوب، پوشیدہ باتوں۔